میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 92 نیوز۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے قربانی کے احکام اور مسائل، جن پر ہم بات کریں گے۔ کومنٹ سیکشن میں کچھ دوستوں نے سوالات کیے ہیں مفتی صاحب سے، تو آئیے مفتی صاحب سے ان سوالات کے جواب لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو اکرام جٹ نے کیا ہے کہ کیا مفتی صاحب قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں، تو آئیے مفتی صاحب سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی وسلم علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ کے چینل کے ذریعے ہماری آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہوتی ہے، جسے عطا کردہ سعادت ہوتی ہے، جسے چاہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اکرام جٹ کا جو ہمارے بھائی اکرام جٹ کا جو کمنٹ سیکشن میں سوال آیا کہ ایک آدمی کے پاس ہاتھ میں موجود نقد رقم نہیں ہے، کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر قربانی اس پر واجب ہو چکی ہے، یعنی اس کے پاس اس قدر نصاب ہے، اگرچہ اس کے پاس نقد نہیں ہے لیکن نصاب ہے۔ اب نصاب کیا ہے اس پر ایک ہم مکمل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہی اس پر ہماری ایک مکمل ویڈیو بنے گی اور وہ جو ہے کہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر اس کا نصاب پورا ہو چکا ہے، اس کے پاس اگر نقدی نہیں ہے، تو اس پہ قرض لے کر بھی قربانی کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر اس پر قربانی فرض نہیں ہے، اس کے پاس وہ نصاب تک جو قربانی کا جو سلیبس ہے، جو قربانی کا نصاب ہے، جو قربانی کا ایک میرٹ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس میرٹ تک، اس نصاب تک اگر وہ نہیں پہنچتا، تو اگر پھر بھی وہ قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو ثواب کا کام ہے۔ اگر نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ گنجائش بھی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ قرض لے کر اگر وہ قربانی کرتا ہے تو مثال یہ، تو اس کے اوپر اگر اس سے لگے کہ یہ پیسے میرے اوپر بوجھ بن جائیں گے، تو اس کے لیے پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، شریعت اس بات سے منع کرتی ہے جی، ایسی نیکی جو بعد میں انسان پر بوجھ بن جائے، اسے قلب موضوع کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں قلب موضوع کہتے ہیں۔ مطلب اس کا قلب موضوع کا یہ ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، وہ سارے لاکھوں کے لاکھوں کیا کرتا ہے؟ صدقہ کر دیتا ہے۔ اب خود فقیر ہو گیا، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو یہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو اگر وہ قرض لے کر قربانی، دیکھیے اگر تو اس پر قربانی ہے فرض، تو اس پر بوجھ بنے یا جو بھی بنے، اسے قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر اس کا جو مال ہے نصاب تک نہیں پہنچا اور نفلی قربانی وہ کرنا چاہتا ہے، قرض لے کر نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ مستحسن نہیں ہے۔ یہ قرض اس کے لیے بعد میں بوجھ بن جائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرض میرے لیے بوجھ بن جائے گا، تو اب وہ نہ کرے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اچھا، دوسرے دوست کا سوال ہے شاہ ولی خان، جن کا سوال ہے کہ مفتی صاحب میرے پاس 1.5 لاکھ روپے مالیت کی موٹر سائیکل ہے، لیکن نقد رقم میرے پاس نہیں ہے، تو میرے پہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دے دیں ذرا مفتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو انسان جس طرح شاہ ولی بھائی نے بتایا کہ ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جس کی مالیت 1.5 لاکھ ہے، بھلے 10 لاکھ ہو، اگر تو موٹر سائیکل اس کی ضرورت کی ہے، یعنی آتا جاتا ہے، سواری کرتا ہے، اس کے سواری کے کام آتی ہے، حاجت کی ہے، حاجت اصلیہ میں شامل ہے یہ، تو اس کے پاس ایک نہیں 2 موٹر سائیکلیں بھی ہوں جو اس کی ضرورت کی ہیں، گھر کی ضرورت کی ہیں، ایک بھائی ایک چلا رہا ہے، دوسرا بھائی دوسری چلا رہا ہے، فارغ نہیں کھڑی ہوئی، اس کی اگر ضرورت کی ہے تو اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کی مالیت لگائی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے، تو شریعت مطہرہ آسانی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے لیے، مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، تو آسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے، ضرورت میں شامل ہے، تو اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایک دوست نے کیا ہے ذیشان اوان، ایک شخص حسب توفیق ہے لیکن اس وقت اس کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے، تو وہ قربانی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ملک ذیشان آوان صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اکرام جٹ صاحب کے جو سوال کے جواب میں دیا جا چکا ہے کہ وہ اگر اس پر قربانی فرض ہو چکی ہے تو وہ ادھار قرض لے کر بھی قربانی کرے گا. اگر اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے تو پھر وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہے تو اس کی مرضی، نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اس پر لازم نہیں ہے. تو یہ تیسرے سوال ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ مرحوم والد صاحب ہیں، مرحوم والد صاحب کے لیے پہلے قربانی کریں یا اپنے لیے پہلے قربانی کریں؟ تو مفتی صاحب اس کی وضاحت کرتے چلیں. جی، سب سے پہلے جو اپنے لیے قربانی کرے جی، اگر اس پہ فرض ہے، کیونکہ جو ہوتا ہے نا جی، ترتیب ہوتی ہے. ہم نماز بھی جیسے پڑھتے ہیں تو ہم پہلے جو فرض ہوتے ہیں اس کی زیادہ جو ہے تاکید بھی ہے اور فرض کی جو ہے زیادہ اہمیت بھی ہوتی ہے. تو اگر اس بندے پر خود قربانی فرض ہو چکی ہے تو پہلے اپنی قربانی کرے، پھر مرحوم والد کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہے تو کر لے. اپنے مرحومین جتنے بھی مرحومین ہیں انسان کے، ان کا یہی حکم ہے، والد ہے، والدہ، دادا، دادی، جس کے لیے بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے کرے، فرض قربانی ادا کرے، پھر مرحومین کے لیے.